إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حیثیت سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں، سارے زمانوں، ساری نسلوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ صرف اپنی قوم کے لیے رحمت نہیں تھے، صرف اپنی قوم کے رسول نہیں تھے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، پوری انسانیت کے رسول ہیں قیامت تک کے لیے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام بتایا اس لیے گیا ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں گے اس میں رحمت کا پہلو غالب ہونا چاہیے۔ آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ پچھلی امتوں میں جو ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پہ کچھ حلال چیزیں حرام کر دی گئی تھیں سزا کے طور پہ، اور پھر ان کو دوبارہ حلال نہیں کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کے باوجود اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں ہوگا، یہ اب تبھی ہوگا جب کہ رسول رحمت آئے گا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ طیب اور خبیث کا فائنل جو تعین ہوگا وہ نبی رحمت کے زمانے میں ہوگا۔ اس سے پہلے بہت ساری طیب چیزیں بھی ان پر سزا کے طور پر حرام کر دی گئی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے، جیسے کہ اللہ پاک نے وہ ہفتے کے دن کا انہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا، حالانکہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ اس لیے کہ وہ ان کا جو فسق ہے وہ واضح ہو جائے، یہ چیک کرنے کے لیے۔ تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اقوال و افعال ہیں جن کو ہم سنت کہتے ہیں ان میں رحمت کا پہلو غالب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ صدقے کے لیے سب سے بہترین جو جگہ ہے وہ انسان کی اپنی ذات ہے، سب سے پہلے وہاں سے شروع کریں، اپنی خیر خبر رکھے، اپنی صحت کا سوچے، اپنا پیٹ بھرے کھائے، پھر بھوکے کے بارے میں سوچے۔ اس کی ترتیب بیان کی، جیسے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے ذمہ تمہارا اپنا آپ ہے۔ یہ سب سے پہلا ٹارگٹ ہے
لوگ بڑے بڑے علامہ بن جاتے ہیں لیکن ابتدا سب کی کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ کچی پکی سے، KG1 KG2 سے، وہ فگرز کے اوپر پینسل پھیرنے سے، وہ الف با تا سے، وہ تختی سے، یہیں سے شروعات ہوتی. تو ہر بندہ ایک دم سے علامہ نہیں بنتا. عمل میں ہمیشہ کہا کہ سب سے پہلے اپنی ذات کو چنو، اس لیے کہ یہ تمہارے تابع ہے. دوسرے کو تم کہہ کے رہ جاؤ گے، وہ مانے نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے. علیکم انفسکم، علیکم ذمہ، یعنی تم اگر سختی کر سکتے ہو تو اپنی ذات پر کر سکتے ہو، لیکن تم دوسرے پر سختی نہیں کر سکتے. لا یضرکم من ضل، دوسرا کوئی بھٹک بھی جائے، لا یضرکم، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اپنی قبر میں جائے گا اگرچہ وہ کوئی بھی ہو، اس کے بھٹکنے کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے. لا یضرکم، کوئی نقصان نہیں دے گا. من ضل، وہ جو بھٹک گیا تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا. شرط یہ ہے اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو. اب کسی آدمی کو جا رہے ہیں اور آپ ٹھیک رستے پہ، سیدھے رستے پہ جا رہے ہیں، اور کوئی آپ سے رستہ پوچھ رہا ہے، آپ اسے بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے اس طرح، وہ اگر نہیں جاتا تو آپ کا تو کوئی نقصان نہیں، آپ تو سیدھے اپنی منزل کی طرف جا ہی رہے ہیں. اس لیے سب سے پہلے اپنی منزل کا تعین کریں، اپنے رستے کا، اپنے اقوال و افعال پہ نظر رکھیں جو کہ 24 گھنٹے آپ کے سامنے رہتا ہے. لہذا یہاں سے ابتدا ہوگی. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم. حساب لینے کے لیے اللہ تمہیں اپنے پاس بلا رہا ہے نا. تم دنیا میں حساب لینے بیٹھ جاؤ گے، نیک بد کے اور جنت اور جہنم کے فیصلے کرنا شروع ہو جاؤ گے. یہ تمہارا ڈومین نہیں ہے. پاس اور فیل کرنا اسٹوڈنٹس کا، جو ایک ہی کلاس فیلوز ہوتے ہیں، وہ یہ کہہ سکتا ہے دوسرے کو کہ ایسے لکھو، یوں کرو، فلاں کرو، یار ٹائمنگ رکھو اس کی، ہوم ورک کی، لیکن فیل پاس وہ اسٹوڈنٹ نہیں کر سکتا. اس کا اپنا ایک سسٹم ہے. بڑے سے بڑا مولوی بھی ہو، کسی کے لیے جنت اور جہنم کے جو ہے وہ فیصلے صادر نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا کام ہے. علیکم انفسکم، یہ پہلا ٹارگٹ. اسی طرح صدقے میں بھی اللہ کے رسول سے فرمایا پہلے تمہاری اپنی ذات ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا قو انفسکم و اہلیکم، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. اب یہ دوسرا اس کے ساتھ سلسلہ شروع ہو گیا. پہلے بندہ اکیلا ہوتا ہے، پھر شادی ہو جاتی ہے، یہ گھر والے شروع ہو گئے. سب سے پہلے گھر والی آتی ہے، گھر والی سے پھر آگے گھر والے بنتے ہیں. ایسا نہیں کہ بیوی کو نکال کے اور پھر بچے ڈاؤن لوڈ کہیں سے کر کے تو ان کو اہل بیت بنا دیا جائے. اہلیہ سے اہل بیت کی ابتدا ہوتی ہے. گھر میاں اور بیوی سے کہلاتا ہے، اس کے بغیر ڈیرہ ہی ہوتا ہے. وہ بیوی نہ ہو تو قو انفسکم، وہ پہلا ٹارگٹ علیکم انفسکم. پھر اس کے ساتھ شامل کر دیے وہ اہلیکم، اپنے گھر والے، اس لیے کہ ان پر تمہارے کچھ احسانات ہوتے ہیں، تمہارا کوئی رشتہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ تمہارا خیال کریں گے، تمہارا ریگارڈ کریں گے، تمہاری بات کو مانیں گے. لہٰذا تمہارا اثر و رسوخ جن پر ہے دوسرے نمبر پر تمہارے گھر والے. اب ان میں بات رکھو تم کہ باقی چیزیں دنیاوی منافع کے لیے اگر تم میری مان لیتے ہو تو پھر آخرت کے منافع کے لیے بھی یوں کرو. یہ روش اختیار کرو، لیکن یہ پیار کے ساتھ ہونا چاہیے. جبر یہاں بھی نہیں. اس کی مثال دی اللہ پاک، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. اللہ کافروں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی. ان دونوں نے اپنے شوہر کی بات نہیں مانی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو وہ دونوں اللہ کے یہاں ان کے کوئی کام نہیں آئے کہ یہ جی پیغمبر کی بیوی ہے، اس کو پروٹوکول ملنا چاہیے. نہیں، وہ کافروں کے ساتھ ہی جائے گی. اگر شوہر ٹھیک ہے، اس کا کام ہے بیوی کو کہنا. اگر بیوی نماز میں کمی بیشی کرتی ہے، آگے پیچھے کرتی ہے، تو یہ کوئی طلاق کی وجہ نہیں ہے. آپ نے سمجھا دیا، بات ختم ہو گئی. نوح علیہ السلام بیوی کو طلاق بھی دے سکتے تھے نا، کشتی میں بیٹھنے تک طلاق نہیں دی، ڈوب کے مری ہے.
لوط علیہ السلام طلاق دے سکتے تھے نا، رسول نہیں مانا اس نے اپنے شوہر کو، نہیں دی۔ بھائی صاحب طلاق کا تعلق نماز کے ساتھ روزے کے ساتھ نہیں ہے، وہ معاہدہ ہے، اس میں آپ کی ذمہ داریاں ہیں، اس نے آپ کی خدمت کرنی ہے، آپ کا حکم بجا لانا ہے، آپ نے اس کا نان نفقہ پورا کرنا ہے، اس میں طے شدہ امور یہ ہیں۔ نماز آپ کی اپنی جنت ہے، اس کی اپنی جنت ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ شوہر پکڑا جائے، ایک عورت جو ہے وہ بھائی کو بھی لے جائے گی اور بیٹے کو بھی لے جائے گی اور شوہر کو بھی لے جائے گی، غلط کہتے ہیں، یہ غلو کرتے ہیں۔ آپ نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے دعوت دے دی، بیوی نے قبول نہیں کی، بیٹے نے قبول نہیں کی، بات ختم ہو گئی۔ دوسری مثال دی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اہل ایمان کے لیے اللہ مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی کی۔ شوہر کافر ہے، ادھر شوہر نبی ہے، بیویاں کافر ہیں، یہاں شوہر کافر ہے، اور کافر بھی ایسا نہیں ہے، کہتا میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، ان کی بیوی ہیں، اور وہ اللہ سے کہتی ہیں کہ اللہ پاک تو مجھے میرا گھر اپنے یہاں، قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ آخرت میں گھر مانگ رہی ہیں، ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ فرعون نے کیا کیا ہے، فرعون نے کیوں کیا ہے۔ اسی طرح بیوی سے نہیں پوچھا جائے گا شوہر برا یا جیسا بھی تھا، اس کا شوہر تھا، وہ ہیڈ آف فیملی ہے۔ آپ جس ادارے میں کام کرتے ہیں، ایگریمنٹ کر کے آئے ہیں، اس میں طے شدہ ایک اختیارات کا ایک شجرا ہوتا ہے پورا، ڈائریکٹر کون ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر کون ہے، مینیجر کون ہے، ڈپٹی مینیجر کون ہے، سپروائزر کون ہے، سیکشن انچارج کون ہے، شفٹ انچارج کون ہے۔ اب وہ نماز پڑھتے یا نہیں پڑھتے، آپ اس بنیاد پر ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں نوافل بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں، اور یہ مردود فرض نماز بھی نہیں پڑھتا، میں اس کا حکم کیسے مانوں گا؟ آپ اس معاہدے کے پابند ہیں، آپ کا وہ سینئر ہے، آپ یو ہیو ٹو اوبے ہم، اس کی بات ماننی پڑے گی۔ اسی طرح شوہر جیسا بھی ہے، زانی بھی ہے تو بھی بیوی کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کی نافرمانی کرے، اس سے حساب اس کا رب لے گا جو اس سے اوپر ہے، وہ رب العالمین۔ ہمارے یہاں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ڈومین سے باہر نکل کر جب ری ایکٹ کرتے ہیں تو فساد پھیل جاتا ہے۔ تو اپنی اپنی حدود میں رہیں۔ علیکم انفسکم، آپ ٹھیک ہیں، آپ نماز پڑھ رہی ہیں، شوہر نہیں پڑھتا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ شوہر نے بیوی کو کہا ہے نماز کے لیے، وہ نہیں پڑھتی، اس کا جواب اس نے دینا ہے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قرآن کھل کر کہتا ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا اپنا ہی بوجھ اٹھائے، کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بیوی نہیں پڑھتی، شوہر اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کی بنیاد پر ہمارے ایک عزیز ہیں، تو وہ شکایت ملی کہ بیوی کو مارتے بہت ہیں۔ اچھا یار کیا مسئلہ ہے؟ نماز نہیں پڑھتی۔ اچھا، اس سے پوچھا اس کی بیوی سے، تو انہوں نے کہا یہ خود نہیں پڑھتا، یہ خود نہیں پڑھتا تو پھر میرے اوپر اعتراض کیسے کر سکتا ہے؟ اس سے پوچھا یار تو جب خود نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نماز کی تمہیں کیوں فکر ہے؟ کہتا اس کی نماز کی اس لیے فکر ہے کہ میں نے اپنی نماز کی پھینٹی میں نے خود کھانی ہے، اس نے نہیں کھانی، میں نے اکیلے بھگتنا ہے، لیکن اس کی نماز کی مجھے بھی پھینٹی لگنی ہے۔ اسے فکر یہ لگی ہوئی ہے کہ چلو یار میں اپنی نہیں پڑھتا، میں نے جرم کیا ہے، مجھے سزا ملے گی، اب جو جرم میں نے نہیں کیا اس نے کیا، اس کی سزا مجھے بھی ملے گی۔ وہی سنا ہوا نا کہ شوہر کو بھی لے کے جائے گی اور بیٹے کو بھی لے کے جائے گی، غلط ہے، کسی کو نہیں لے کے جائے گی، اپنی ذات کو لے کر جائے گی۔ تو اسی طرح دین میں بھی اور دنیا میں، اب جب خرچ کرنے، جب آپ جبر کے ساتھ نمازیں پڑھاتے ہیں اور جبر کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کے کپڑے سلواتے ہیں، اس کا بھی طے کیا ہو کہ ایسے ہی جیسے ہم پہنا کرتے تم ایسے ہی پہنو گے، یہ گلا کیسے بنایا ہے، یہ کف کیسے رکھے ہوں یہودیوں کی طرح۔ جب اولاد کے ساتھ اس طرح آپ کریں گے تو اولاد آپ سے پیار کرے گی؟ نہیں، یہ بڑے حساس ہوتے ہیں، ان کی جلد ہی نہیں حساس ہوتی، ان کے جذبات بھی بڑے حساس ہوتے ہیں۔
ذرا سی بات پہ ٹوٹ جاتا ہے دل، جبر کریں گے ان کے اندر ریئیکشن پیدا ہوگا، نفرت پیدا ہوگا. انہیں یہ عمر اللہ پاک نے بھی اسی لیے چھوڑی ہے کہ اس میں وہ اپنی اس عمر کے تقاضے پورے کر لیں. انما اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر. دل کرتا ہے ان کا بھی چلو کر لو 4 دن فیشن، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب ان کی اصل عمر شروع ہو تو وہ میچور ہو چکے ہوں، میچور ہو چکے ہوں. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ سیگمنٹ خود دبا دیتے ہیں ان کا جس میں انہوں نے سیٹسفائی ہونا تھا. ان کے اندر جو انسٹنکٹ اللہ نے رکھی ہے، خود اللہ نے کہا ہے جان لو دنیا کی زندگی کیا ہے، کھیل تماشا. یہ بچپن سے ہم ہی کرتے ہیں، پاؤں رکھ کے گیلی مٹی میں گھر بناتے تھے، یہ کھیل تماشا ہے. لیکن یہی کھیل تماشا پھر آگے جا کے سیریس ہوتا ہے. پھر وہ جو پاؤں والی چھوٹی سی جھونپڑی تھی وہ آگے جا کے حویلیاں بنتی ہے، محل بنتے ہیں، پلازے بنتے ہیں. مرتے دم تک ہم یہی کرتے رہتے ہیں، پاؤں رکھ کے گھر بناتے رہتے ہیں، پہلے مٹی سے پھر چپس سے اور اس کے ساتھ. اس میں رکھا ہے وہ زینتن، ہاؤ ڈو آئی لک. ہر بچے کے اندر ہوتا ہے. اسے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے، آپ کیسے ارینج کرتے ہیں، لیکن اس کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی فیشن والے کپڑے پہنے، اپنے کلاس والوں والے کپڑے پہننے تھے اس کو. جب آپ جبر کر کے وہ سیگمنٹ پورا نہیں ہوں گے تو وہ مرے گا نہیں، وہ انسیٹسفائی ہوگا، وہ پیاس ہوگی اس کے اندر. جس دن بھی وہ آپ کے انڈر سے نکلا یا جس دن بھی اسے وسائل مل گئے وہ موج کرے گا اور فیشن کرے گا. یہ جو آپ دیکھتے ہیں اپنے میلاد النبی کے جلوسوں کے اندر پورے تھان کے وہ گلے میں ڈال کے کپڑے، ون پونے عارف لوہار کی طرح. وہ جو مولوی آگے چل رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ ان کو بچپن میں نہیں کرنے دیا گیا. وہ بچپن میں ان کو یہ کرنے دیا جاتا تو میچور مولوی ہو جاتے. وہ بچپنا ان کے اندر پھنسا ہوا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی چھلکا گرا ہے اس میں سے چھپکلی کا بچہ نکلا ہے اور وہ آدھا انڈا اس کے ساتھ ہی چپکا ہوا ہے اور وہ دوڑ رہا ہے اور انڈا اس کے ساتھ دوڑ رہا ہے؟ انسان کا بچپن اگر سیٹسفائی نہ ہو تو وہ قبر تک کسی طرح ساتھ گھستا جاتا ہے. پھر بچوں کو بچوں کی طرح رہنے دیں، اپنا وہ سیگمنٹ پورا کر دینے لیں زندگی کا وہ جو فیز ہے. ورنہ وہ پھر اگر ان میں سے کوئی مولوی بن گیا تو پھر اپنی سیٹسفیکشن کے لیے میل موج اس میلے کے لیے، اس اپنی فیسٹیوٹی کے لیے وہ پھر بدعات ایجاد کرے گا تاکہ ایسے مواقع نکلیں جس میں وہ بن ٹھن کے نکلے اور کیمرے اس پر آئیں اور شام کو پھر بیٹھ کے وہ خبرنامے میں دیکھتا ہے کہ ہمارے جلوس کی بھی تصویر آئی ہے کہ نہیں. یہ کیا؟ یہ دین نہیں، یہ دین نہیں. پورے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ ہم غیر مذہبی کام کرتے، وہ شریعت میں نہیں ہوتا. کلچر ہے، اٹس کلچر، اس میں کوئی ثواب نہیں. کلچر سمجھ کے کریں تو کوئی مسئلہ نہیں. ہندوؤں کے جلوس بھی اسی طرح نکلتے ہیں، وہ بھی اپنے دیوتاؤں کے وہ پورے پورٹریٹ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، پھر کہیں جا کے غرق کر دیتے ہیں، ثواب کماتے ہیں لے کے جاتے ہیں. آپ بھی اسی طرح مکے مدینے کے بنا کے لے کے جاتے ہو، لوگ سڑکوں پر سو رہے ہیں، یار آپ کے پڑوسی کا گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے، گر گئی ہے، وہ بنا دو. تم کتنے مہنگے بناتے ہو یہ، اور آخر میں کرتے کیا ہو؟ توڑ پھوڑ دیتے ہو. تو ایک جگہ رکھے ہوئے تھے انہوں نے وہ بیت اللہ کا پورا اس کا اسٹیچو بنا کے، تو لوگ طواف کر رہے تھے، ثواب کما رہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح دین میں اپنی ذات اور پھر گھر والے، اسی طرح انفاق میں بھی اپنی ذات اور پھر گھر والے. کھلائے پلائے، اچھا رکھے، خوشحال رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کی مذمت کی ہے کہ جو گھر والوں کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا ہیں لیکن دانتوں سے پکڑ کر خرچ کرتے ہیں. اچھا، ایسا بندہ جب باہر پیسے دیتا ہے نا تو گھر والے جو ہے وہ بڑے اریٹیٹ ہوتے ہیں پھر اس سے. اسے اچھی نیکی ہے، دیکھیں امی ہم نے یہ مانگا تھا اور نہیں ابو نے دیا اور یہ مولوی صاحب کو اتنے پیسے دے آئے. اس نیکی پہ پھر گھر میں اریٹیشن ہوتی ہے، وہ آپ کو نیک تسلیم نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترتیب بتائی ہے، پہلے اپنی ذات، پھر اپنے گھر والے، اس کے بعد پھر قریبی لوگ، آپ کے اپنے عزیز و اقارب جو ہیں ان کا حق رکھا گیا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، give them their share.
ہمارے پاس اگر کچھ ہے، وہ بھی ننگے آئے تھے، ہم بھی ننگے آئے، نہ وہ ڈرافٹ لے کر آئے تھے نہ ہم پاؤنڈ لے کر آئے ہیں، ننگے ہی آتے ہیں سب. ہمیں رب نے دیا، ان کو لینے والا بنا دیا، ہمیں دینے والا بنا دیا. امتحان ہے. اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمیشہ گھر میں ہمارے یہ ہوتا تھا کہ جاتے ہوئے باہر پیسے دینے ہیں تو جو بڑا بیٹا ہوتا تھا، جو سیانا ہوتا تھا ذرا، اس کو دیتے تھے کہ پتر یہ چھوٹوں کو بھی 2 روپے یا 5 روپے دے دینا. اب چھوٹا کہے کہ یار جب ابو گیا تو تم بھی یہیں پر تھے نا، تمہیں اس نے نہیں دیے، مجھے دیے تو میرے ہوئے، تمہیں دوں نہ دوں کتنے دوں یہ میری مرضی ہے، میرے ہاتھ میں ہے. اللہ پاک آپ کو دے، اسی طرح جس طرح والد آپ کو دے کے اصل میں اس نے آپ کو امتحان میں ڈال دیا ہے، اسی طرح اللہ نے ہمیں دے کر امتحان میں ڈال دیا اور کہا کہ آت ذل قربا حق. میں ان کو سیدھا بھی دے سکتا تھا مگر تمہیں پھر ثواب نہ ہوتا، تمہیں ان کی مدد کا ثواب نہ ہوتا. میں تمہاری بہتری کے لیے تمہارے میں نے ڈال دیا کہ تمہارے ہاتھوں سے دلوا رہا ہوں. ایک تو تمہاری ویلیو بن جائے اور تم اس ویلیو کو دین کے لیے استعمال کرو. تم اگر کسی کی بچی کو پڑھاتے ہو تو جب اس بچی کی شادی ہوگی تو تمہارا مشورہ، یو ہیو رائٹ آف سے، اس میں آپ مشورہ دے سکتے ہیں کہ جی یہ بچہ ٹھیک ہے، جس سے کریں جی، شادی میں یہ بدعت نہ کریں جی. وہ آپ کی بات مانیں گے، انہیں پتہ ہے کہ آپ ان کے مخلص ہیں. وہ جو آپ نے دیا اجر الگ ہو گیا، اثر و رسوخ ہوا، اس اثر و رسوخ کو آپ خیر کے لیے استعمال کریں گے، تبلیغ بھی ہوگی. اب ہم نے ایک دھیلا نہ دیا اور رشتہ داروں کو، بہن کو کبھی پوچھا نہ ہو کہ کس حال میں، اور جب اس کی بچی کی شادی ہونے لگے اور وہ ہمیں دعوت دے مروت کی ماری اور ہم جاتے ہی وہاں فساد پھیلا دیں، اور یہ کیا کیا ہے، یہ بھی اسراف ہے، یہ نکالو کیمرے والے کو، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر ہے. تو کہیں گے اسے ایک بندے کو نکال دو، پوری شادی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. آپ وہاں یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا حق ہی نہیں ہے، آپ کا ان کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. فرمایا آت ذل قربا حقہ، اقربا کو ان کا حق دو. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ہمارے پاس ہے اس میں ان کا حق موجود ہے، کوئی احسان نہیں ہے. اگر حق کا لفظ اللہ پاک استعمال نہ فرماتا تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ جی ہماری مرضی ہے دیں یا نہ. وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل والسائلین، ان سب کے حقوق رکھے گئے. جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنی گنجائش نکلتی ہے، تم ان کی مدد کرو. آخر جس طرح ہم دونوں ننگے آئے تھے، اسی طرح ہم دونوں، دینے والا بھی لینے والا بھی، کوٹھی والا بھی کھولے والا بھی، فٹ پاتھ والا بھی، اسی طرح ننگے قبر میں چلے جائیں گے. وہی کفن اس کا بھی اور اس کا، وہی مٹی ہے، وہ بھی جا رہا ہے وہ بھی جا رہا ہے. یہ جو درمیان میں پیریڈ آیا تھا ایک، جس میں آپ دینے والے تھے وہ لینے والا تھا، وہ اصل چیز تھی. ہماری ابتدا اور انتہا ایک ہے. کسی ملک کے پریزیڈنٹ کی بھی مٹی میں رول رہے ہیں، بڑے بڑے جابر، یہ دونوں ایک ہی ہیں. جس مادے سے ہم پیدا ہوئے، بادشاہ بھی اسی مادے سے پیدا ہوتے ہیں، اسی جگہ سے پیدا ہوتے ہیں، اسی طریقے سے پیدا ہوتے ہیں. ہم سب یہاں مرنے آئے ہیں، لیکن مرنے سے پہلے کچھ کرنے آئے. وہ اصل چیز. آپ کے اندر مینرز ہیں، بڑے با اخلاق ہیں آپ، اس کا سب سے زیادہ حق آپ کے گھر والوں کا، ان پہ اس کو استعمال کریں. آپ دفتر میں صبر کرتے ہیں ایز سب آرڈینیٹ، لیکن گھر میں صبر نہیں کرتے. گھر میں صبر نہیں کرتے، حالانکہ گھر والوں کا آپ کے صبر پر زیادہ حق ہے. گھر والے جو ہیں یہ تو بیڑے ہیں نا، آپ چروائے ہیں. کلکم راعٍ وکل راعٍ مسئول عن رعیتہ، تم سارے چروائے ہو، اور ہر چرواہا اپنی بھیڑوں کے بارے میں جواب دہ ہوتا ہے. اسے شام کو بتانا پڑتا ہے، اکاؤنٹ فار کرنا پڑتا ہے کہ یہ میں 100 لے کے گیا تھا، یہ 100 پوری ہیں، اور اگر ایک کام ہو تو اس کا جواب دینا پڑے گا.
اسی طرح اصلاً مالک خدا ہے، ہم چروائے ہیں، ہمیں جواب دینا ہے کہ کیا سلوک کیا۔ موسٹلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچوں میں جو بھی بغاوت وغیرہ ہوتی ہے وہ ان کی نفسیات پر نشان پڑ جاتے ہیں، داغ لگے ہوتے ہیں، اسکریچز ہوتے ہیں، اس میں سکارز ہوتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے اس بات کو۔ جب ہم بچے کو بری طرح ڈانٹ دیتے ہیں اس کے دوستوں کے سامنے، بدتمیزی کرتے ہیں اس کے ساتھ، تو اس کی شخصیت ڈیمیج ہو جاتی۔ وہ اسکول میں اپنے کلاس فیلوز کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکتا۔ خود اعتمادی آپ نے اس میں بھرنی تھی، اس کی ٹانگیں کھینچ لی آپ نے۔ ہم جاتے ہیں پیرنٹس میٹنگ میں تو کوشش کرتے ہیں کہ رہی کہ صحیح کسر بھی نکال دیں۔ ٹیچر کم برائیاں بتاتی ہے، ہم زیادہ ہوئی تو گھر میں بھی جا کے یہ بدماشیاں کرتا ہے، اور یہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے۔ تو بچوں کو بچہ سمجھے، انہیں سپیس دیں۔ وہ آپ کے سامنے نہیں کریں گے، گھر میں نہیں کریں گے، کہاں کریں گے؟ انہوں نے یہیں سے سیکھنا ہے، گھر سے ہی سیکھنا ہے۔ انہیں بتا دیں کہ یہ تمہاری حدود ہے بیٹا، ان کے اندر تم کر سکتے۔ انسان ایسے اچھا نہیں لگتا۔ کوئی چیز اس لیے مت کرو کہ میں مولوی کا بیٹا ہوں اس لیے نہیں، میرے بیٹے کی حیثیت سے نہیں، بطور ایک انسان تم اس مرحلے سے گزرو۔ تو اولاد کو پالنا، گھر والوں کا خیال رکھنا، اس کو سنجیدگی سے لیں۔ یہ بچہ ایک بچہ نہیں ہے، یہ کبھی دادا بھی ہوگا، اس کی اولاد بھی ہوگی، نسلیں ہوں گی۔ آپ نے ایک بچہ خراب نہیں کیا، نسلیں خراب کر دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔